بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر ایک لائن پر مجھے تو حضرت والا کی باتیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یاد آ جاتی ہیں، لیکن اگر اہل علم حضرات اور جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں ان کے ساتھ بہرحال کیا کچھ کہہ سکتا ہوں میں کہ اتنی کتابیں اور ایسے واقعات ایک لمحے کے اس وقت ایک مثال ہے کہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا، دوسری کتاب میں اس وقت مکے کے حالات لکھے جا رہے ہیں، تیسری کتاب میں اس وقت کے مدینہ شریف کے حالات میں لکھے جا رہے ہیں، چوتھی کتاب کے میں حبشہ کے لکھے جا رہے ہیں باتیں. تو یہ سمجھے نا، اس کا قرآن پاک کی تفسیریں پھر الگ الگ ابھی اسی میں کس موقع پر کون سی آیت کا شان نزول کی کیا شان نزول تھا اس وقت آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک لائن بھی اگر کوئی بیان کر لے نا سب کے ساتھ تو پر ایک سال لگ جائے، ایک مہینہ لگ جائے، جو بھی ہے، لیکن بس بہرحال ایک آسان ترکیب عرض کر دوں. ٹھیک، میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے ماں اور بہنوں بیٹیوں، بڑا آسان سبق ہے، بڑا مزیدار سبق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کب پوری ہوگی؟ نہیں پوری ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کس طرح ابھی جتنا پڑھا گیا اس میں کیا کیا نصیحتیں ملی ہیں کوئی بیان کر سکتا ہے؟ نہیں. صبر کی نصیحت سب سے بڑی ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برے جملے کہے گئے اس میں سے چند لکھے ہیں، سب تھوڑی لکھے ہیں کسی کتابوں میں. کسی کا جواب دیا، کسی گالی کا جواب دیا، گردن مبارک میں چادر ڈال کر گھسی دی جا رہی ہے کوئی برا جملہ، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی برا جملے کہہ رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے. کچھ بات فرمائی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے تھوڑا سا جواب دیا، آپ جانے لگے. فرمایا مفہوم اے ابوبکر، جب تم خاموش تھے تمہاری طرف سے فرشتے جواب دے رہے تھے، اور جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتے ہٹ گئے تو میں بھی ہٹ گیا. اب آپ سوچو کہ بھئی کس طرح کب یہ زندگی پوری ہے، کیا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. 100 سال عمر مل جائے، 100 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ہوتی رہے، پھر آگے کیا؟ رو بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہنسا بھی رہے ہیں، ہے نا. لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ کائنات سے کسی نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عملی زندگی کیا تھی؟ عملی زندگی کیا تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عملی زندگی قرآن پاک کی تفسیر تھی. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ سیرت کی کتاب ہر گھر میں پڑھنی چاہیے، کوئی بھی کتاب سیرت کی ہو روزانہ پڑھنی چاہیے، روزانہ دعا کرنا چاہیے. لیکن عمل جیسے رات کو بیان ہوا، اس سے پہلے جو مجلس ہوئی، کئی میسج آئے کہ ہمارا دل پھٹ جاتا، بہت روئے ہیں، سنتوں کی اتباع شروع ہو گئی ہے. لیکن ساتھ میں اصلاح کی بھی تو فکر ہونی چاہیے نا کہ نظروں کی حفاظت کتنی ہے، دل کی حفاظت کتنی ہے، زبان کی حفاظت کتنی ہے. فجر کی نماز کتنے لوگ لکھ کر دیتے ہیں فجر کی کوتاہی کو. ایک آج دوست مسبوق ہوئے کسی نماز میں، وہ آ کر فوراً انہوں نے 3 لوگوں نے آ کر بتایا کہ یہ مجبوری تھی. تو یہ قرآن پاک کی تفسیر کوئی بیان کر سکتا ہے؟ کتنے برسوں تک چل سکتی ہے قرآن پاک کی تفسیر؟ برس روزانہ اگر ہو درس قرآن 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ، کب تک چلے گا آپ سوچیں ذرا. اس مختصر درس قرآن ہوتا ہے اور روز بھی ہو تو کب جا کر ختم ہوگا؟ پھر دوسری تفسیر، پھر تیسری تفسیر. اس لیے یہ مجالس مبارک بہت مبارک، لیکن اس کے اوپر پھر جو چیزیں ہیں وہ بھی تو ہم نے خود سوچنا ہوگا نا. کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اتنی قربانی، ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خون کے رشتے بھی تو تھے نا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیوں چنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ابھی تک ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر رکے ہوئے تھے. ان کی یہی تمنا تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کی میت نصیب ہو جائے.
انہوں نے سفر کے لیے 2 اونٹنیاں لے لی اور 4 ماہ تک انہیں ببول کے پتے کھلا کر پلاتے رہے. میں نے آج مفتی نعیم صاحب سے مشورہ کیا تھا کہ نیچے جو حاشیے میں چیزیں لکھی ہیں وہ فرمایا نہیں وہ نہ پڑھیں. اس میں ایسی تفصیل لکھی ہے کہ شاید 5 لائن سے آگے ہم نہیں جا سکے کہ ببول کے پتے کیوں کھلائے, نیچے لکھا ہوا ہے. اونٹ کو نہیں لیا, اونٹنی کو کیوں لیا؟ اب آپ بتاؤ پھر آگے کیسے چلے گا معاملہ. صحابہ مکہ سے روانہ ہوتے رہے. حضرت عثمان بن عفان, عبد الرحمن بن عوف نام لیتے ہی چاشنی ایسی آ جاتی ہے زبان میں. ایسا ہم نے تو دیکھا نہیں. دل چاہتا ہے بس سمجھ میں نہیں آتا ان کی کیسے تعریف کریں, ان سے محبت کیسے کی جائے. تصور میں دل چاہتا ہے ان کے پیروں سے لپٹ کر چومتے رہیں, جان دیتے رہیں. ایک ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دل چاہتا ہے کہ جسم کے ہزاروں ٹکڑے ہو جائیں, سب ان پر فدا کر دیں, جان بھی, مال بھی, اولاد بھی. کیا تھے یہ لوگ, اوفو کیا خاص لوگ تھے یہ. کس طرح ایک اشارے پر جان, مال, اولاد سب قربان کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ایمان لائے. 4 پشت صحابہ تھی رضوان اللہ علیہ اجمعین. کا بیٹا ایمان لے آیا, کہا بابا وہ آپ کو رات یاد ہے جس رات آپ پہرا دے رہے تھے؟ ہاں بیٹا یاد ہے. ایک سایہ لپکا تھا وہ بھی یاد ہے, وہ پھر چلا گیا تھا وہ بھی یاد ہے. میں تھا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے آ رہا تھا, لیکن آپ کو دیکھ کر میں ہٹ گیا. اے بیٹے اگر میں تجھے پاتا تیری گردن اڑا دیتا. اب یہ جب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نام آتا ہے نا, یقین کریں کبھی کبھی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ کیسے محبت کریں, کیسے ان کی اطاعت کا بھی حکم ہے, کیسے ان کی بات کو عمل کریں, محبت کیا, دعا کیا کریں. ایسا دل چاہتا ہے بس ان کے قدموں سے لپٹ جائیں, اور ان کے قدموں مبارک میں کیا کچھ کر نہیں سکتے نا. کیا بھی حضرت میرے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے تھے کہ جیسے حضرت نے 3 کل کا فرمایا, حدیث پاک ہے, پھر 3 کل پڑھ کے رسال ثواب کرنے کا حضرت نے والدین کا فرمایا, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے فرمایا. لیکن حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے کس طرح فرمایا, کبھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر رسال ثواب کر دو, کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر دیں رسال ثواب, کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کبھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو دل میں جس وقت جو مال ہے کہ ان کو اطلاع ملے گی خوش کتنا ہوں گے. اور پھر صدقہ, سب کے یہ صدقے کا ثواب ہے, اللہ پہنچا دے ہمارے بس میں جتنا ہے. لیکن بہرحال جب یہ صحابہ, آج کل پہلے بھی تھا معاملہ, حضرت والا سے ہی پتہ چلا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا صحیح عمل بھی صحیح ہو جائے. لیکن یہ جب سے پڑھنا شروع کیا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کیا محبت کریں, کس طرح کی جائے. بس میں نہیں ہے کہ بس سمجھ میں ہی نہیں آتا کیا ہے. یہ نام لیتے ہی اس زبان میں مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ. واہ واہ واہ, پھر نام پڑھتا ہوں مزہ آئے گا. حضرت عثمان بن عفان, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص, زبیر بن عوام, طلحہ بن عبید اللہ, زید بن خطاب, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی, حمزہ بن عبد المطلب اور زید بن حارثہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سمیت رفتہ رفتہ سبھی ہجرت کر گئے. یہ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا, مجھے یاد نہیں ہے نام, اسلام ریاض سے آگے ایک جگہ ہے جہاں انہوں نے کہا 1200 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے تھے, وہاں چلیں. میں نے کہا ضرور چلیں بھائی. وہاں گئے نا تو الفاظ فیل ہیں, وہاں کا نور, وہاں کا سناٹا, خاموشی, ایسا لگتا تھا ابھی جان نکل جائے گی. اتنا نور, اتنا نور. 1200 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. ان دنوں میں مٹی کا طوفان بھی آیا تھا رستے میں. جیسے کبھی ہوتا ہے نا کہ بارش اتنی تیز ہے ایسا لگتا ہے کوئی بالٹی پھینک رہا ہے, تو ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کوئی مٹی پھینک رہا ہے گاڑی پر. میں نے کہا بھائی سائڈ پہ لگا لوں, ایک طرف کا شیخ سائڈ پہ لگائیں گے مر جائیں گے, کوئی ٹریلر آ کر اڑا دے گا. سائڈ پہ تو رک ہی نہیں سکتے, دائیں طرف کھائی ہے. اور پھر بس آہستہ آہستہ چلتے ہیں, کلمہ پڑھتے چلیں, درود شریف پڑھتے چلے. ایک 3 منٹ کی جگہ نظر نہیں آتی تھی اسی وقت. اور اس کے بعد زیادہ حالات خراب بھی سوچ کر کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ سفر کس طرح طے کیا, کیا کیا چیز لے چلے تھے ساتھ میں. ہمارے پاس تو تھرماس اور دوسری چیزوں میں اور سینڈوچ وغیرہ بھی تھے. ہمیں مشکل لگ رہا ہے. تو وہاں جو رہبر تھے انہوں نے بتایا کہ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں شہید ہوئے تھے, جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے کے والے کی گردن اڑانے آئے تھے اور پھر شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے دنوں تک
بد دعا کرتے رہے اور کہا ان کا مزار بھی قریب ہے، چلیں. میں نے کہا بھائی چلو نا جلدی. گئے تو آگے روڈ پوٹا کٹا ہوا تھا اور سامنے اس طرف حضرت کا مزار تھا. لیکن وہ جو کیا عرض کریں، پھر وہ جہاں 1200 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے تھے وہ باؤنڈری چھوٹی نیچے تھی، تو وہاں کھڑے ہو کر جو دیکھا، ایک بالش کی قبر، کچی قبر، نام کسی کا نہیں لکھا ہوا، ساتھ میں ایک وادی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ ان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا خون اتنا بہا، کم کر دیں، کہ جب بارش آئی تو ایسا لگا خون کی ندی چلی آ رہی ہے. کیا کیا ان کی قربانیاں ہیں. ان ناموں میں بھی مزہ کتنا آیا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. صرف چند ایسے بے کس مسلمان پیچھے رہ گئے جو کفار کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، ہجرت سے بالکل عاجز تھے. حجاز کے دیگر علاقوں میں بعض صحابہ ایسے تھے جن کے پاس محفوظ پناہ گاہیں تھیں. وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں شرف میزبانی بخشیں. ان میں یمنی قبیلے دوست کے ایک سرفروش حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اپنے مضبوط قلعے میں تشریف لانے کی درخواست کی، مگر یہ شرف اللہ نے انصار کے نصیب میں رکھا تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست قبول نہ کی. قریش کو مسلمانوں کی ہجرت سے یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ وہ ایک مرکز بنانے کے بعد مکہ کے لیے خطرہ بن جائیں گے. چنانچہ بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، مشاورت منعقد کی تاکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایسا آخری اور قطعی فیصلہ کیا جائے کہ یہ نیا دین مزید پھیلنا نہ پائے. اب یہاں پر چلو نصیحت، پھر سارے دنیا کی پلاننگ ایک طرف، آپ اللہ تعالیٰ کا حکم ایک طرف. مجلس میں ہر خاندان کے رئیس مثلا امیہ بن خلف، ابو سفیان، ابو جہل، نضر بن حارث وغیرہ موجود تھے. کسی نے مشورہ دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے. کسی نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے. اس میں شیطان بھی بیٹھا ہوا تھا اس مجلس کے اندر، مردود اور سفید داڑھی اور شیخ کی صورت میں. یہ جو میں یثرب کہہ رہا ہوں، مفتی نعیم صاحب سے پوچھا، مجھے کچھ بات پتا تھی تو مفتی نعیم صاحب سے میں نے پوچھا میں یثرب پڑھ رہا ہوں تو کیا اجازت ہے؟ تو فرمایا اس لیے کہ تاریخ بیان ہو رہی ہے. مدینہ شریف تو بعد میں نام ہوا، تو اس لیے ابھی تو مدینہ شریف کہیں گے، لیکن اس وقت کیونکہ تاریخ کی بات ہو رہی ہے اس لیے یثرب کہا جا رہا ہے. ابو جہل کی رائے یہ تھی کہ قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے. اہل مجلس نے اسی کو ترجیح دی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ قبائل کی معاشرت میں ہر فرد کی جان پورے قبیلے کی امانت تصور کی جاتی تھی. خدشہ تھا کہ صورت میں بنو ہاشم اور بنو عبد مناف کی تمام شاخیں یکجا ہو کر بدلہ لینے پر اتر جائیں اور مکہ میں خانہ جنگی چھڑ جائے. آخر طویل بحث کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہر خاندان کے ایک فرد چن لیا جائے اور ان کی جمعیت آج رات بیت نبوی کا محاصرہ کرے اور مشترکہ طور پر قاتلانہ حملہ کر دے. اسی دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے فی الفور ہجرت کا حکم مل گیا. قریش کے کئی لوگوں نے اس قدر دشمنی کے باوجود اپنی قیمتی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائی ہوئی تھی. اس معمول میں ترک نہیں کیا تھا انہوں نے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کی کہ ان کے مالکوں کو پہنچا کر بعد میں وہ بھی یثرب آ جائیں. اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر سے جدا ہوئے، جس میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد آپ نے زندگی کے 28 برس گزارے تھے. پیدائش کی جگہ خانہ کعبہ. آپ ہمیشہ لوگ کے لیے نہ صرف یہ گھر بلکہ یہ مقدس شہر بھی چھوڑے جا رہے تھے. آپ نے اپنی اہلیہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور دونوں چھوٹی بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی یہیں چھوڑ کر جا رہے تھے. بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکہ میں اپنے شوہر ابو العاص کے گھر میں تھی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی روانگی کے بارے میں انتہائی رازداری برتتے رہے. یہاں بھی سبق ہے، ہر بتا رہا ہوں نا، سبق ہے کہ ضروری باتوں کو راز میں رکھنا چاہیے. جب آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا تو اس دن صبح تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی علم نہ تھا کہ روانگی آ جائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوپہر کی
مکہ شریف کی گرمی سب کو پتا ہے. دوپہر کی شدید گرمی میں سر پر رومال اوڑھے گھر سے نکلے اور سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئے. انہیں بتایا کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا ہے. وہ بولے میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا ساتھ نصیب ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ساتھ ہو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشکر اور مسرت کے ملے جلے جذبات سے رو پڑے اور عرض کیا میری ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی لے لیجئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مگر قیمت دے کر، ہاں مگر قیمت دے کر. میں نے بتایا نا حاشیہ اتنی تفصیل ہے کہ اس کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن لکھا ہوا ہے کہ یہ اونٹنیاں اعلیٰ نسل کی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 800 درہم میں خریدا تھا، جو موجودہ $2000 یا 2 لاکھ روپے میں خریدا تھا. میری ان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت اجلت کے عالم میں سفر کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کیا، مگر خوراک کے تھیلے اور پانی کی مشق کا منہ بند کرنے کے لیے رسی نہ ملی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے والد محترم یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا باندھنے کے لیے کمر باندھنے کے دوپٹے کے سوا کچھ نہیں، کمر باندھنے کے دوپٹے کے علاوہ کچھ نہیں. جو ادب لکھا ہے میں اسی حساب سے پڑھوں گا. والد نے کہا فرمایا کہ اسی کو پھاڑ کر ایک سے تھیلے اور ایک سے مشک کا منہ بند کر دو. انہوں نے ایسا ہی کیا، اس لیے انہیں دوہرے نطاق والی کہا جانے لگا. بدھے چاہیے بس ٹھیک ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹیوں حضرت اسماء اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما اور بوڑھے نابینا باپ ابو قحافہ کو اللہ کے سہارے چھوڑے جا رہے تھے. انہوں نے گھر میں موجود ساری رقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ساتھ لے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر عقبی دروازے سے نکل گئے. حضرت ابو قحافہ نابینا تھے. ان کے نکلنے کے بعد شک ہوا تو اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا مجھے لگتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہیں تکلیف میں ڈال دیا کہ جاتے ہوئے ساری رقم ساتھ لے لی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے کہا نہیں وہ تو بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں. پھر اس طاق میں جہاں رقم رکھی جاتی تھی کچھ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کر اوپر کپڑا ڈال دیا اور نابینا دادا کا ہاتھ پکڑ کر اس پر پھیر دیا. انہیں تسلی ہوگی اور بولے چلو اگر وہ اتنا کچھ چھوڑ گئے تو اچھا کیا تمہارا گزارا ہو جائے گا. حضرت کی باتیں اتنی یاد آ رہی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، قربانیوں کے بارے میں. چونکہ یثرب تک سیدھے جانے میں پورا خطرہ تھا، قریش تعقب کر کے پکڑ لیتے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر نکلنے کی تدبیر کی گئی، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ اور آزاد کردہ غلام عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شریک کر لیا گیا. ابو عبد الرحمن بن ابو بکر ابھی اسلام نہیں لائے تھے، انہیں بے خبر رکھا گیا. طے یہ ہوا کہ دونوں حضرات مکہ کے باہر غار ثور میں چھپ جائیں گے، 3 راتیں وہاں چھپ کر گزاریں گے. اس دوران اہل مکہ کی خبریں لانے کا کام عبداللہ بن ابو بکر کریں گے. تیسرے دن جبکہ قریش تھکار کر بیٹھ چکے ہوں گے، اس پر مفتی نعیم صاحب نے بتایا تھا، ایسے ہی الگ بتایا تھا. اللہ تعالیٰ کی اوپر کیا اعتماد اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دی گئی کہ قریب جو غار ثور ہے نا وہاں پناہ لی، دور نہیں پناہ لی، کیونکہ جو تلاش کرے گا وہ دور دور تک جائے گا، قریب کون دیکھے گا ایسے حالات کے اندر. اونٹنیوں پر سوار ہو کر ایک غیر معروف راستے سے منزل مقصود کا سفر کیا جائے گا. غیر معروف راستے میں بھٹکنے سے حفاظت کے لیے عبداللہ بن عریقط نامی ایک پیشاور رہنما کو اجرت پر ساتھ لینا بھی طے تھا، جو مشرک ہونے کے باوجود پیشاورانہ رازداری میں پکا تھا. یہاں پھر عرض کر لوں کچھ، اگر یہ نہ ہوتے مشرک، اگر یہ نہ ہوتے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ نہیں دکھاتے؟ کیا جی؟ ہاں جی دکھاتے. پھر یہ کیوں؟ یہاں سے بھی پتا چلا کہ شیخ راہبر ہوتا ہے، اور جو وہ جس راستے سے وہ لے جاتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر تشریف لیتے گئے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اونٹنیوں پر سوار ہو کر مکے سے نکلے. ایک ٹیلے پر چڑھ کر آپ نے اس مقدس شہر کو مخاطب کر کے کہا
دوپہر کو نکلنے کی بھی حکمت لکھی ہوئی آگے. ایک ٹیلے پر چڑھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مقدس شہر کو مخاطب کر کے فرمایا، اے مکہ، اللہ کی قسم تو زمین کا بہترین شہر اور اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. اگر مجھے نکالا نہ جاتا تو میں تجھ سے ہرگز نہ نکلتا. اگر مجھے نکالا نہ جاتا تو میں تجھ سے ہرگز نہ نکلتا. اور دوپہر کو کیوں نکلے؟ اس لیے کہ قریش کو پتا تھا کہ رات کو ہی نکلیں گے ٹھنڈک میں، اللہ نے دوپہر کو ہی نکلوا دیا. قریش کا یہ خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو ہجرت کریں گے. انہوں نے اسی شب بیت نبوی کا محاصرہ کر لیا. اس دوران حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیت نبوی کے صحن میں بستر نبوی پر چادر نبوی کا انداز دیکھے نا، کہ بیت نبوی کے صحن میں بستر نبوی پر چادر نبوی اوڑھ کر لیٹے رہے. قریش دھوکے کا شکار ہو گئے. ان کے رشتہ داروں کو گھروں میں گھس کر مارنا آر کی بات تھی، لہذا احاطے کی دیواریں چھوٹی ہونے کے باوجود باہر کھڑے رہے. صبح حقیقت معلوم ہوئی تو سب حیران ہو گئے. ابو جہل اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹیا حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھانا لے جاتی تھی چھپ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کے لیے کھانا لے جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مل ہی نہیں رہے تھے. ایک دن شک پڑ گیا ابو جہل کو، تو ابو جہل سیدھا اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جا پہنچا اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ گچھ کی. انہوں نے لالمی ظاہر کی تو ابو جہل نے ایسا زور کا تماچا مارا کہ کان کی بالی تک ٹوٹ گئی، مگر اس اللہ کی بندی نے زبان نہ کھولی. اچھا، یہاں پر غور کرتے رہیے گا ذرا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی کے ساتھ ان کے گھر کی قربانیاں کیا کیا ہو رہی ہیں. یہ بھی غور سے کیجیے گا، دھیان دیجیے گا ذرا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کی قربانیاں ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے غار ثور میں پہنچے اور اونٹنیاں عبداللہ بن اریقط کے حوالے کر دیں. اس سے طے کر لیا گیا تھا کہ تیسری شب وہ سواریاں غار کے پاس لے آئیں. طے شدہ ترتیب کے مطابق اس دوران عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہایت چالاک لڑکے تھے، شام کے اہل مکہ کی بھاگ دوڑ اور مشوروں کی خبریں غار تک لاتے اور رات غاری میں گزارتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن بکریاں چراتے اور عشاء کے بعد غار میں آ کر بکریوں کا دودھ پیش کرتے. یہ ہے نا سوچنے کی باتیں اس وقت کے کیا منظر ہوں گے. یہ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہر میں نہ پا کر ہر راستے پر آپ کی تلاش شروع کر دی. ان مقدس ہستیوں کو قتل یا گرفتار کرنے والوں کے لیے 100 اونٹنیوں کا انعام اعلان کر دیا گیا تھا. اس خطیر انعام کی حرص میں درجنوں لوگ اس مہم پر نکل کھڑے ہوئے تھے. ایک موقع پر کھوج لگانے والے کچھ لوگ غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے. تب سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی بے چینی ناقابل بیان تھی. یہاں حضرت کا بیان ہے اس پر، ابھی پچھلے دنوں ہی سنا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو گھبرائے اور جو بے چینی ہوئی اپنے لیے تھوڑی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی تھی. جاہلوں کو پتا ہوتا نہیں ہے، جو منہ میں آیا بول دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اونٹنیاں رکی تھیں وہاں سے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کندھے مبارک کے اوپر لے گئے. تو جو کھوجی جو تھے وہ کھوج لگاتے لگاتے جب پہنچے تھے تو 2 آدمیوں کے نشانات کے ساتھ پھر ایک آدمی کا نشان آ گیا. کہ یہ کیسے ہو گیا؟ پھر کھوج لگاتے لگاتے غار ثور تک پہنچ گئے تھے. اپنے کندھے مبارک پر غار ثور جا کر دیکھیں، جنہوں نے دیکھا ہے اور جنہوں نے نہیں دیکھا دیکھیں ذرا. چڑھنا تو بزرگ منع کرتے ہیں، بیمار ہو جائیں گے، تھکاوٹ ہو جائے گی، کچھ کام نہیں کر سکیں گے. اتنا اوپر کیسے لے گئے؟ اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کیسے لے جاتی تھی، کیسے واپس آتی تھی، کیسا حالت ہوتی تھی، کس طرح چھپتے ہوئے جاتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں. اللہ اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بے چینی ناقابل بیان تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خوف انہیں لرزائے دے رہا تھا. وہ سرگوشی میں بولے، یا رسول اللہ، اگر یہ لوگ اپنے پیروں کی طرف جھانک کر دیکھ لیں
تو ہم نظر آ جائیں گے. وہ ہر بات تو نہیں لکھی نا. حضرت نے فرمایا کہ مکڑی نے جالا بنا دیا, جو دنیا کا کمزور ترین چیز ہے مکڑی کا جالا. حضرت نے فرمایا اللہ نے اسی مکڑی کے جالے کو بڑے بڑے قلعے سے مضبوط قلعہ کر دیا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھ رہے تھے ان کے پیر, تو وہاں پھر کبوتر نے انڈے بھی دے دیے. اب باہر کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں اور سب سن رہے ہیں کہ یہاں تو ہو ہی نہیں سکتے, ورنہ جالا کیسے ہوتا ہے؟ یہ جالا 5 منٹ میں تھوڑی بن جاتا ہے. حضرت پیارے شیخ کے الفاظ مبارک کے کمزور جالا, اور اس نے بڑے بڑے قلعوں کو شکست دے دی. اللہ کے حکم ایسے ہوتے ہیں. یا رسول اللہ, اگر یہ لوگ اپنے پیروں کی طرف جھانک کر دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں گے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے اطمینان سے بولے, اے ابو بکر گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہیں. قریش اتنے قریب پہنچ کر بھی ناکام واپس لوٹ گئے. لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر گھبراؤ نہیں. حضرت فرماتے تھے صدیق کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیاری تھی کہ صدیق وہ ہے جو کار نبوت کے کام انجام دیں. فرمایا تھے جب احد کے میدان میں, اب حضرت فرماتے تھے جو بات یاد آؤ وہی کرنا ہے اس کو. احد کے میدان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک دیکھا تو تلوار لے کر جھپٹ پڑے کہ ان ظالموں کو ایک ایک کو ٹھکانے لگاؤں گا اور شہید ہو جاؤں گا. حضرت کا انداز دیکھنا. فرمایا ابو بکر جھپٹے کفار پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھپٹے ابو بکر پر. جھپٹے, اے ابو بکر اپنے تلوار کو نیام میں رکھ لو, مجھے اپنے جدائی کا غم مت دو. حضرت نے فرمایا سوچو کہ نبی کبھی شہادت سے روک سکتا ہے, لیکن نبیین کے بعد صدیقین ہے, پھر شہداء ہیں. تو صدیق کی جان پیاری کے آگے کار نبوت کا انجام دینا ہے. اور ایک موقع یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے عرض کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے کہ بابا آپ مجھے کم دیتے ہیں اور ادب سے, اور ابو بکر کے بیٹے آپ کو زیادہ دیتے ہیں, وجہ؟ فرمایا بیٹا جیسا ابو بکر ہے نا تیرا باپ ویسا نہیں ہے. یہ سب حضرت کی باتیں رحمت اللہ علیہ کی. بیٹا ابو بکر کی ایک رات کی عبادت میرے ساری زندگی کے راتوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. ابو بکر کا ایک دن میری ساری زندگی کے دنوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. وہ رات جس رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے, یہ پورے واقعات 3 راتوں کے. اور ایک وہ دن جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم پردہ فرما چکے تو تدفین وغیرہ سب ہو چکی, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ لشکر نکلے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا. تو سب نے کہا کہ ابو بکر آپ امیر المومنین ہیں, آپ خلیفہ ہمارے ہیں, ہم پریشان ہیں اس وقت, گھبرائے ہوئے ہیں, بہت غم ہے ہمارے پاس, تو اس حالت میں تو ہم نکل نہیں سکتے. اور پھر اسی وقت منافقوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا مدینہ شریف میں. اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ, وہ رات اور یہ دن کہ حضرت اے بیٹے ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی کہ میں جب غار میں تھا نا تو ہم صرف 2 تھے, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں تھا. اور اب اس وقت جو وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے, لا تحزن ان اللہ معنا. تو اس وقت میں ہی تھا, تو اس وقت بھی اللہ میرے ساتھ ہے. تو چاہے کوئی بھی ساتھ نہ آئے, ابو بکر اکیلا جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر شہید ہو کر جا کر سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملوں گا. سب کو شرح صدر ہو گیا کہ بس ٹھیک ہے آپ نہ جائیں, ہم آگے ہم جاتے ہیں. تو فرمایا کہ اے بیٹے وہ دن کی عبادت ابو بکر کی میرے سارے دن کی عبادت سے نہیں ہو سکتی بڑھ کر, اس لیے زیادہ دیا جاتا ہے ان کو. 3 راتوں کی, یہ پہلے میں بتا دوں, یہ میں اس کو صحیح کر کے واٹس ایپ پر جاری پر, ہمارے واٹس ایپ تو نہیں ہمارے پاس, اپنے کمپیوٹر پر جاری کر دوں گا. یہ نقشہ مجھے مفتی نعیم صاحب نے بہت برس پہلے بنا کر دیا تھا کہ یہ سیدھا دیکھ رہے ہیں, سیدھا ایک لائن کھینچی ہوئی ہے, یہ مکہ شریف سے مدینہ شریف کا سیدھا راستہ تھا یہ, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھومتے گھومتے اس طرح لے گئے دشمنوں سے بچنے کی وجہ سے, تاکہ پتہ نہ چلے کس طرف جا رہے ہیں. پھر یہاں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ غار ثور یمن والی جانب جنوب میں اور مدینہ شریف شمال میں, اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا, اور گھر سے نکلتے وقت کفار کا محاصرہ ناکام ہوا. سورہ یاسین کی ابتدائی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سدا پڑھنا جی ہاں, اور بنا دیا ہم نے ان کے سامنے رکاوٹ. یہ اللہ تعالیٰ حکم سے نکلے, اپنے مرضی سے نہیں نکلے. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تدبیر اختیار کی,
اور پھر یہ سب مفتی نعیم صاحب کے اس میں لکھا ہوا ہے. یہ سیدھا راستہ، یہ دیکھیں یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھومتے 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 اس طرح تشریف لے گئے. اس کو بڑا سا بنا کر انشاءاللہ کل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ریاض الجنہ میں جو ستون ہے نا، اس میں ایک استوانہ الحرص ہے، یعنی چوکیدار والا ستون. ایک احتیاطیں دیکھیں. نمبر 2 بات جو ابھی آج کل کے حالات میں بھی جوش میں نہیں آنا چاہیے، اس پر حضرت کا مضمون بہت طویل ہے. بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے خوف کے وقت پہرا دیتے تھے. وہ بات میں حضرت نے فرمایا آیت آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے باہر تشریف لائے، فرمایا کہ آیت آ گئی ہے، اللہ حفاظت فرمائیں گے، اب آپ لوگ ہٹ جائیں یہاں سے. اور غزوات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہیلمٹ جیسے کہتے ہیں نا لوہے کا ذرہ، اور غزوہ احد میں 2 ذرہیں پہنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن نظر اللہ تعالیٰ پر. 3 راتوں کی روح پوشی کے بعد رات کے آخری پہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سے نکلے. آج آپ چند قدم نہیں چل سکتے بغیر ٹارچ کے، بغیر موبائل کے ٹارچ کے. اور خدا نخواستہ کوئی ایسی ایمرجنسی ہوتی ہے تو وہ جو بھی ایمرجنسی لائٹ ہوتی ہے. دونوں اونٹنیاں سواری کے لیے تیار تھیں. رہبر عبداللہ بن قریقب بھی آ گیا تھا اور عامر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی. اب 4 افراد کا یہ قافلہ ایک پیچیدہ راستے سے جو معروف شاہراہ کے بنسبت زائل سے قریب تھا، پیر 1 ربیع الاول 13 ستمبر 622 عیسوی کو اپنی منزل کے سمت روانہ ہوا. اور رات اور اگلے دن دوپہر تک سفر تیزی سے جاری تھا. گرمی کی شدت تھی، دور دور تک آدم تھا نہ آدم ذات. گرمی اور تھکن کی وجہ سے ظہر کے وقت یہ حضرات سایہ تلاش کرنے لگے. آخر ایک اونچی چٹان نظر آئی جس کا کچھ سایہ تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے زمین کو ہموار کر کر اس پر اپنی چادر بچھا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرنے لگے تاکہ کوئی تعاقب میں آ رہا ہو تو دیکھ لیں. کچھ دیر کے بعد ایک کمسن چرواہا اپنے ریوڑ سمیت سایہ تلاش کرتے ہوئے ادھر سے گزرا. اب اس کی تفصیل الگ ہے کتابوں میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تم کس کے چرواہے ہو؟ اس نے ایک قریشی شخص کا نام لیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تمہارے پاس دودھ والی بکریاں ہیں؟ اس نے اس بات میں جواب دیا. فرمایا کہ ہمیں دودھ نکال کے دو. چرواہا حامی بھر کر ایک بکری کا دودھ نکالنے بیٹھ گیا. مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلے بکری کا تھن گرد و غبار سے صاف کرو اور اپنے ہاتھ بھی. اس نے دونوں تھنوں کو صاف کیا، پھر ہاتھ جھاڑے اور دودھ نکال کر پیش کیا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا نہیں چاہتے تھے، مگر جب دودھ لے کر پلٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس موجود منہ بند چھاگل سے صاف پانی نکال کر دودھ میں ملایا اور یہ ٹھنڈا مشروب پیش کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ یہ نوش فرما لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما چکے تو خادم بارگاہ رسالت نے کہا یا رسول اللہ کیا روانگی کا وقت نہیں ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل. اب سورج ڈھل چکا تھا، چنانچہ آگے سفر ہوا. ویران راستہ ختم ہو گیا اور کہیں کہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شناسہ قبائلی ملنے لگے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہ تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے میں عمر رسیدہ لگتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیاہ ریش اور جوان. لوگ پوچھتے ابو بکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ ابو بکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے حاضر رجل یہدینی السبیل، یہ صاحب ہمارے رہنما ہیں. لوگ یہ سمجھتے کہ یہ راستے کے راہبر ہیں اور حضرت ابو بکر کی مراد تھی یہ راہ ہدایت دکھانے والے ہیں. حفاظت کی وجہ سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے اطمینان سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور حضرت ابو بکر چوکنا انداز میں مسلسل ہر طرف نگاہ رکھے ہوئے تھے کیونکہ تعاقب کا خطرہ موجود تھا. اور حقیقت یہ تھی کہ واقعی خطرہ سر پر تھا. ایک گھڑ سوار سراقہ بن مالک نے قریش کی طرف سے 100 اونٹ کے انعام کا شہرا سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی. آخر صحرا میں قافلہ نبوت نظر آ گیا سراقہ کو. سراقہ نے گھوڑے کو ایڈ لگا کر تیزی سے فاصلہ طے کیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرت کی آواز سنائی دینے لگی.
حضرت ابو بکر نے ایک گھڑ سوار کو یوں تیزی سے آتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ گھڑ سوار ہم تک پہنچنے کو ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے جی. پھر دعا کی یا اللہ ایسے گرا دے، یا اللہ ایسے گرا دے. اسی وقت سراقہ بن مالک کا گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھس گیا. سراقہ بن مالک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے اور ان قریب غالب آنے کا یقین ہو گیا، لہذا فوراً معافی مانگی اور امان نامہ طلب کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عامر نے انہیں چمڑے کے ٹکڑے پر امان نامہ لکھ کے دیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس راستے پہ رہو، کسی کو ہم تک نہ آنے دینا. سراقہ نے وعدہ کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اس حالت میں جبکہ دین اسلام اپنی تاریخ کے نازک ترین گھڑی سے گزر رہا تھا اور دین کے بانی کی زندگی شدید خطرات میں گھری تھی، سراقہ بن مالک کو ایک ایسی خوشخبری دی جو اسلام کی حقانیت کی دلیل اور اس کے ماننے والوں کے روشن ترین مستقبل کی نوید تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. واپس جاتے ہوئے سراقہ بن مالک کو شدید حیرت بھی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا اعتراف بھی. کون سوچ سکتا تھا کہ صرف 15 برس بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسریٰ کا خزانہ مسلمانوں کے قدموں میں اور شیروان کی کنگن سراقہ کے ہاتھ میں ہوں گے. پھر اللہ حضرت کی بات یاد دلا رہے ہیں، جب یہ سارا خزانہ آیا فتح کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈھیر کیا گیا تو فرمایا کچھ کمی نظر آ رہی ہے. سپاہ سالار نے عرض کیا کہ آپ کو میرے بارے میں تو کچھ نہیں ہے نا. فرمایا توبہ توبہ، تمہارے بارے میں تھوڑی کچھ ہے، آپ کے بارے میں بس کچھ کمی نظر آ رہی ہے. تو اس وقت کے بورے کیسے ہوں گے؟ فرمایا اس کو جھاڑو. جب جھاڑے تو کنگن آ کے نیچے گرے. فرمایا پورے ہو گئے سب، کیونکہ میری نظر کنگن پر تھی، ان خزانوں پر نہیں تھی. سراقہ کو بلاؤ کہ آپ سراقہ پر ایمان لے آیا تھا کہ سراقہ تو رضی اللہ تعالیٰ ہو گئے تھے. سراقہ کو بلاؤ اور پوچھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. میں اس کنگن کو دیکھ رہا تھا، کنگن کیوں نہیں ہے وہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آج بھی کوئی بھی قرآن پاک پڑھے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی پڑھے اور اللہ کا فضل ہو جائے کلمہ پڑھ لیتے ہیں. یہ ایمان، اس کا ذرہ ہمیں سارا ایمان حضرت فرماتے ہیں پیارے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کا ایمان نہ ہو. فرمایا ہمارا ایمان ہے قرآن پاک حدیث پاک پر، اللہ معاف فرمائے زبان پر ہے، دل میں اترنا ہے. ورنہ ایسی ایسی چیزیں اب تک آپ سن چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں زنا عین یا نظر بازی آنکھوں کا زنا، یہ کیوں نہیں دل میں اترتا؟ موبائلوں کی لعنتوں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ فضول حرکتوں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، اور جن اللہ کے پیاروں نے عمل کیا 100%، دنیا کو دکھا کر گئے. حضرت کا جملہ ہے رحمت اللہ علیہ کا کہ دنیا کو دکھا کر گئے کہ اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو کیسے عمل والے موجود ہیں. تو جب وہ موجود ہیں تو ان کی نقل کم از کم ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی نقل چاہے تو صحیح، وہ جب چاہیں گے اپنے کرم سے خود ہی مہربانی فرمائیں گے. سراقہ بن مالک نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس سمت آنے والے ہر مشرک کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں اس سمت کا جائزہ لے چکا ہوں. بعد میں سراقہ نے اسلام قبول کیا اور صحابہ کی صف میں شامل ہوئے، رضی اللہ عنہ ہو گئے. آخر یہ مبارک قافلہ منزل کے قریب پہنچ رہا ہے. سبحان اللہ، منزل کے قریب پہنچ کر معروف شاہراہ پر آ گیا. یہاں سب سے پہلے ان کی ملاقات شام سے مدینہ لوٹنے والے مسلمانوں کی تجارتی قافلے سے ہوئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھوپھی ذات اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے داماد، غور سے سننا بھائی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شامل تھے. مقدس ہستیوں کے کپڑے سفر سے گرد آلود ہو چکے تھے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں نئے سفید کپڑے پیش کیے. کس نے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ. کون؟ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داماد. پورا گھر دیکھیں. اب یہ باقی انشاءاللہ کل مدینہ شریف میں داخلے کا انشاءاللہ تعالی
قارئین پر یہ واضح ہو چکا ہوگا کہ اس تاریخ ساز سفر میں شروع سے آخر تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا گھرانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمدم اور دمساز دکھائی دیتا تھا. ہجرت شروع بھی انہی کے گھر سے ہوئی. کار کے رازدار، راستے کے خدمت گزار بھی یہی حضرات رہے. آخری مرحلے پر بھی اسی گھرانے کو ہدایت پیش کرنے کی سعادت ملی. اس سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مابین گہرے رشتے اور حد درجے اعتماد کا تعلق کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ہجرت کے یادگار اور تاریخ ساز سفر کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے. حق تعالی شانہ نے غار ثور کی تنہائیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی میت کو خاص طور پر بیان کیا ہے. ارشاد باری تعالی ہے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اب یہ اس جملے کو ذہن میں رکھنا ہے. ثانیت نے ان کے اس جملے ثانیت نے ان کی جملے کو ذہن میں رکھنا ہے. اگر تم اس رسول کی مدد نہیں کرو گے تو رسول کا کچھ نقصان نہیں، کیونکہ اس کی اللہ نے اس وقت بھی مدد کی جب اس کو نکالا تھا کافروں نے، اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا. جب وہ دونوں تھے غار میں، جب کہہ رہا تھا وہ اپنے رفیق سے تو غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ نے اتاری اپنی طرف سے اس پر تسکین اور اس کی مدد کو وہ فوجیں بھیجی کہ تم نے نہیں دیکھی. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس آیت کے ذیل میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کئی خصوصیات پر روشنی ڈالی ہے. نمبر 1، ہجرت کا سفر قریش کی تکالیف اور دشمنی سے بچنے کی خاطر کیا گیا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان اور اخلاص میں ذرہ بھی شک ہوتا تو انہیں اپنے ہمراہ ہرگز نہ لے جاتے، کیونکہ ایسے میں خدشہ ہوتا کہ کہیں وہ دشمن کو اطلاع نہ کر دیں. صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے جانا ان پر مکمل اعتماد کا یقینی ثبوت اور اس حقیقت کی پختہ دلیل ہے کہ وہ سچے دل سے بارگاہ رسالت کے وفادار تھے، اور وفادار بھی تھے. یہاں حضرت فرماتے تھے اس پہ نہیں، ویسے فرمایا کہ اور بھی تھے. سب اولیاء صدیقین کے آخری سرحد تک پہنچے ہوئے تھے، ان سب میں اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہجرت اللہ تعالیٰ کے امر خاص سے تھی. سینکڑوں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کو بھی چھوڑ کر میت نبوی کے لیے فقط حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب ان کے تمام صحابہ سے افضل ہونے کا ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثانیت نین فرمایا، اور تاریخی حقیقت بھی یہ ہے کہ وہ اکثر مقامات اور مراتب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی یعنی قریب ترین رہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد وہی دوسرے مرد تھے جو سب سے پہلے عقیدہ توحید سے مالا مال ہوئے. اسلام فوراً لے آئے تھے، جو وہی اسلام کے دوسرے داعی تھے جن کی محنتوں سے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان غنی اور کئی اولین جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین مشرف با اسلام ہوئے. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچے تو میت میں صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تھے. انصار نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جس دوسرے فرد کو دیکھا وہ یہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غزوے میں خدمت اقدس میں رہے اور ایک لمحے کو بھی الگ نہیں ہوئے، ہر وقت چپک کے رہے، ہر وقت. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرض وفات میں نماز پڑھنے میں بھی یہی تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں سب سے پہلے قریب مدفون ہو کر اس دنیا میں بھی ثانیت نے قرار پائے. جب غار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی حفاظت کے لیے غمزدہ ہوئے تو اس نازک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے. یہ الفاظ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ میت نبویہ اور میت الہیہ کا تمغہ ہیں، جس سے بڑا کوئی اور اعزاز نہیں ہو سکتا. مفسرین کا اس بات میں اتفاق ہے اذ یقول لصاحبہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مراد ہیں. اللہ تعالیٰ نے لصاحبہ کہہ کر
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی قرار دیا. لہذا علماء کا کہنا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابی نہ مانے وہ اس آیت کے منکر ہونے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. پہلی اسلامی ریاست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف کی آمد. صرف ایک جملہ بتا دیتا ہوں آج کی مجلس کا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پہلے قباء کے مقام پر ٹھہرے. اسی شام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگ، اب یہ ہے سوچنے کی بات ہے، تو لوگ راستوں، گلیوں اور مکانات کی چھت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے جمع تھے. ہر طرف نعرے لگ رہے تھے، اللہ اکبر جا محمد، اللہ اکبر جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے صحابہ نے استقبال کیا تو سبحان اللہ. باقی تو انشاءاللہ کل بتاؤں گا. آپ صحابہ کے اشعار پڑھ لیں تھوڑا سا اس موقع پر. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار جو ہیں، اللہ اللہ سبحان اللہ. عجیب و غریب ہجرت کا واقعہ ہے آگے، جو شروع میں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں عرض کی کہ حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ سیرت مبارک، یہ قرآن پاک کی تفاسیر، کتنے مبارک چیزیں ہیں سب، یہ کتنا اللہ کا احسان ہے. لیکن اس سیرت پر عمل، جو حضرت کی چند باتیں عرض کی 15-20 منٹ اسی میں اس بار لگ گئے تھے، کیونکہ اصل چیز تو اتباع ہے، سنتوں کی اتباع ہے، شریعت کی اتباع ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کیا تھی؟ فرمایا کہ عملی زندگی قرآن پاک کی تفسیر تھی. پیارے شیخ فرماتے تھے جس کو جو چاہے کہ قرآن پاک کی پوری تفسیر پر عمل ہو جائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لیں. سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی، صحابہ دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی، وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی، وہ سلطان جہاں تھے قلب میں تھا فقر پنہانی، مقام عبدیت کے ساتھ تھی ان کی جوانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، خدا دیدہ نظر کو چون کے دیکھا تھا صحابہ نے، خدا دیدہ نظر کو چون کے دیکھا تھا صحابہ نے، وہ ایمان کیسے پا سکے گا کوئی ربانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی، مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے، مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے، نبی کے چہرہ انور پہ جلوہ ربانی، نبی کے چہرہ انور پہ
جلوائے ربانی. اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی واقعات جو بتائے تھوڑے بہت، اور بھی بہت سے واقعات باقی ہیں ان کی قربانیوں کے. ابھی ایک بات رہ گئی تھی اس میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور کی وہ جگہ پوری صاف فرمائی، جو سوراخ تھے وہ بند کیے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر. پھر ایک سوراخ بچا تھا تو اپنے پیر مبارک رکھ لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پہلو پر رکھا تھا. سانپ نے ڈس لیا یا کوئی چیز ڈس لیا، برداشت نہیں ہوا، لیکن جگایا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آنکھوں سے آنسو گرے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا ابو بکر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوا. لعاب مبارک لگایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہو گئے. حضرت فرماتے تھے جان ہی پیش کر لی نا. جی یہ کیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا، یہ کیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا. شتربانوں کو بخشے جس نے آداب جوانی، شتربانوں کو بخشے جس نے آداب جوانی. سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی. خدا ان سے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی. خدا ان سے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی. شہادت اس حقیقت پہ ہے خود آیات قرآنی. شہادت اس حقیقت پہ ہے خود آیات قرآنی. سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی. جنہوں نے مال و در بھی آبرو بھی جان بھی دے دی، جنہوں نے مال و در بھی آبرو بھی جان بھی دے دی، جنہوں نے مال و در بھی آبرو بھی جان بھی دے دی. کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی، کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی. سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی. سبحان اللہ. ہمیشہ صابیرہ ہے سنت کا خشدائی، ہمیشہ صابیرہ ہے سنت کا خشدائی. وہ دیوانے تھے لیکن خواہ کے پاتی ان کی فرزانی. وہ دیوانے تھے لیکن خواہ کے پاتی ان کی فرزانی. سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تابانی.
بھلا غیر صحابی پا سکے گا مرتبہ ان کا، بھلا غیر صحابی پا سکے گا مرتبہ ان کا، کہ منصوص ان پر رحمت فضل رحمانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی، صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے، صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے، صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے، کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی، کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کتابانی۔ شیخ العرب العظم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کافی ہے۔ صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان، صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان، جو وقت دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی، جو وقت دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی۔ ماشاءاللہ، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ باربڈوس کے ساحل پر تشریف فرما تھے کہ کسی نے کہا کہ مولانا یونس پٹیل صاحب کا ساؤتھ افریقہ سے فون آیا ہے، ویسٹ انڈیز میں باربڈوس کے ساحل پر۔ تو حضرت نے بات کی تو کہا حضرت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجے ہیں، اور فرمایا کارگزاری نہیں پہنچی۔ تو حضرت نے فرمایا میں پریشان ہو گیا۔ پھر بہت دیر کے بعد خیال آیا کہ میرا معمول ہے کہ جو بیان کے بعد میں اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتا ہوں۔ پھر مختلف اوقات میں کسی کو کبھی کیا کبھی سب جیسا بھی۔ تو اس سفر میں 3-4 دن ہو گئے میں نے ایصال ثواب نہیں کیا۔ اسی وقت دعا مانگ کر حضرت نے ایصال ثواب کر دیا۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کئی بار دیکھا کہ اللہ اس کو بیان کو قبول فرما اور اس کا ثواب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما۔ معمول ہے ماں باپ کے لیے، اس طرح آج بہت زیادہ تقاضا ہو رہا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے بغیر استحقاق کے حضرت کے صدقے اس بیان کو قبول فرما اور اس کا ثواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی تمام ذریات گھر والوں کو اور جتنے ان کے ہیں سب کو عطا فرما، اور سب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا فرما۔ پرویز جو ہے جس نے بدماشی کر کے خط پھاڑا تھا، تو ایران کا سپاہ سالار تھا، بھی اس وقت موقع نہیں ہے بتانے کا۔ حضرت ربی بن زیاد نے حملہ کیا تھا اور اتنا خطرناک، اتنے اس کے فوجی پتہ نہیں کتنے شہید ہوئے، آخر وہ گھبرا گیا اور اس نے حضرت ربی بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے مانگا، صلح کے لیے۔ تو کیونکہ حضرت فرماتے تھے کہ صلح جب کریں تو صلح کر لیا کرو۔ حضرت پرویز کے لیے ان کے آنے کے لیے ایک جگہ موضوع کی حضرت ربی بن زید، اور فرمایا کہ اس کے چاروں طرف لڑائی میں مارے جانے والے دشمنوں کی لاشیں بکھیر دی جائیں، اس راستے سے یہ آئے، اور سب کی گزرگاہ کے دونوں جانب اس کے فوجیوں کی لاشیں بے ترتیبی سے ڈال دی جائیں۔ حضرت ربی بن
زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت باروب شخصیت کے مالک تھے. وہ کل سناؤں گا انشاءاللہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا کہ مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں، اس وقت عرض کیا تھا کہ ایک بکری بھی اگر کچھ ہو گیا نا تو عمر پھر آپ کو اپنی فکر، بڑا عجیب معاملہ ہے وہ. اس لیے ایک لائن بتانی ہے. یہ حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت باروب شخصیت کے مالک تھے. ان کا قد لمبا، سر بڑا، رنگ گندمی اور ڈول ایسا زبردست تھا کہ انہیں دیکھنے والا اسے مروب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. جب پرویز صلاح کی گفتگو کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچا، لاشوں کے اس منظر کو دیکھ کر خوف و راز کے مارے اس کا دل بیٹھنے لگا. خوف مسلط ہو گیا جب وہ حضرت زید بن ربی بن زید رضی اللہ عنہ سامنے تھر تھر کانپنے لگا. کیسے صحابہ رضوان علیہ مجمعین تھے، کیسا ان کے ایمان کا کیا تھا. ان کے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور ان کے گردن بھی مبارک کاٹ ڈالی گئی. پھر جو ان کو جوش چڑھا ہے اور کس طرح وہ نعرہ مار کے میدان میں کودے ہیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اللہ والا بنائے.